ہمارے لیے تحفہ بن کر آئے ہیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم ہدیے کے طور پر شاہ زیب بھائی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ پیارے سے چہرے چمکا کے بیٹھے ہوئے سنیے میں اپنے نیچر کی بات کر رہا ہوں آپ میرے کو توجہ کیجیے میں جس کو خاطب کروں میں اس کو کسی مقصد کے لیے خاطب کرتا ہوں العطیہ مل فرق بین العطیہ والہدیہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ عطیہ اور ہدیہ میں پھر فرق کیا ہے بلال بھائی عطیہ میں اور ہدیہ میں کیا فرق ہے صدقے میں اور تحفے میں کیا فرق ہے ایک عربی کا جملہ بولیں جو سمجھ آئے وہ سمجھ کے مسکرائے پھر جب میں تشریح سناؤں پھر اپنے سینے میں مصطفیٰ کی سمجھ جلائے اور جب سمجھ آ جائے تو پھر بلند آواز سے نعرہ لگائے سنیں توجہ مل فرق بین العطیہ والہدیہ عطیے میں اور ہدیے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ جملہ میں نے اس وقت تک نہیں دینا جب تک آپ کی سب کی توجہ ادھر نہ ہو جائے سب کی توجہ ہے عطیے میں اور ہدیے میں فرق کیا ہے سنیے العطیہ للمحتاجین والہدیہ للمحبوبین اور لوگوں عطیہ محتاجوں کے لیے ہوتا ہے ہدیہ پیاروں کے لیے ہوتا ہے عطیہ محتاجوں کے لیے ہوتا ہے ہدیہ پیاروں کے لیے ہوتا ہے گویا اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی سبحان اللہ یہ پیار تھا محبوب کی امت سے تو محبوب عطا فرما دیا سبحان اللہ اب پیاروں کو عطا کیا جاتا ہے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ
ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ دوسرا مصرع ان کا ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اگر میں صرف اسی شعر کی تشریح شروع کر دوں نا تو 10 ادھر بچ جائیں تو لنگر ٹھنڈا ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ لنگر ٹھنڈا ہو. ایک حدیث سنیے گی صرف, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حدیث سنیے, سبحان اللہ, فرمان سننا ہے, سبحان اللہ. میرا خیال ہے نہیں چاہتے ہیں, سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کامیابی عطا کرے. آمین. اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ آکھے اور ٹوپ کر جائے. اللہ کو سلامت رکھے. سامنے دیکھیے, یہ صرف آپ کو مسکرانے کے لیے تھوڑا سا اس طرح سے کہ آپ بولیے سے باہر نکلیں. ادروائز محفل پاک کے تقدس کا خیال رکھیں. آپ بلا وجہ ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں. جب صحابی کا نام آئے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. کتنے سال؟ 10 سال. 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا. 10 سال کے اندر میں نے کبھی نہیں سنا کہ حضور کے در اقدس پر کوئی شخص آیا ہو اور میرے حضور نے اسے لا فرمایا ہو. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کہتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سوالی حضور کے پاس آیا اور میرے حضور نے اسے لا فرمایا ہو, نہیں فرمایا ہو. نہیں سنتا ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو تیرے دربار میں آ جائے تو وہ نہیں سنتا. میرے سرکار اسے قرض لے کر بھی عطا کرے تو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. سبحان اللہ. شاید آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں جانے. اب سخاوت کی بات یاسر بھائی نے چھیڑ دی ہے, صرف محبت کے لیے میں اس کر دیتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا ایک شخص نسل رسول حاتم تائی کے پوتے کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی. حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا. آپس میں گفتگو شروع ہو گئی. سنیے, حاتم تائی کہنے لگا, اس کا پوتا کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا, اس کے 10 دروازے تھے. کتنے؟ 10 دروازے تھے. جو بندہ ایک دروازے پر خیرات لیتا اسے مل جاتا, وہی بندہ دوسرے دروازے پر آتا پھر خیرات مل جاتا, وہی تیسرے پر آتا پھر خیرات مل جاتا. 10 دروازوں پر ایک فقیر آتا اسے خیرات مل جاتی. میرا دادا اتنا سخی تھا. وہ سید زادہ اپنے رسول کے بارے میں, نانا کے بارے میں کہنے لگا کہ تیرے دادے کے 10 دروازے, ایک فقیر 10 سے آئے, اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی. میرے نانے کا ایک ہی دروازہ تھا جو ایک مرتبہ آتا تھا, کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. جو ایک مرتبہ در اقدس پر آ جاتا تھا اسے کہیں اور جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی. نواز ہی اتنا عطا فرما دیتے تھے. لجپال نوازتے ہی ایسا ہے. اللہ اکبر. اچھا میں اپنے عنوان پر آ رہا ہوں کیونکہ میں نے آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو, دل سے ارکان اسلام کی تصدیق کرنا ایمان ہے. اب ارکان اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلا توحید, دوسرا رسالت. سب سے پہلا توحید, دوسرا رسالت. توجہ فرمائیں بیٹا, میری طرف چند لمحے ہیں, میری جملوں کو ضائع نہ کیجیے, بڑے قیمتی ہوتی ہیں. ایک پہلا عقیدہ توحید, دوسرا رسالت. اچھا ایک ہندو مسجد میں جا کر نماز بھی ہماری طرح پڑھے, روزے بھی ہماری طرح رکھے, زکاتیں بھی ہماری طرح دے. ہندو خیرات بھی ہماری طرح کرے, روزے بھی ہماری طرح رکھے, جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کو تو مان رہا ہے نا, وہ عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے, سجدے تو اللہ کو کر رہا ہے. کوئی غیر مسلم اللہ کی عبادت کرتا رہے حتیٰ کہ سجدے کر کر کے اس کے ماتھے میں سجدوں کے نشان بن جائے. خدا کی قسم ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک سینے میں ایمان مصطفیٰ موجود ہو, جب تک دل میں اقرار مصطفیٰ نہیں ہوگا, جب تک محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی. جنت تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانا
کنارے تجھے خود سا جانے تجھ سے میں پایا ہی خدا قیامت میں بندوں نے صرف اپنی نمازوں روزوں حج اور زکاتوں سے بخشا جانا صرف اللہ کے فضل سے بخشا جانا جس کے اللہ کے فضل سے اپنی عبادت میں کسی کو مان نہیں ہونا چاہیے اللہ کے فضل پر
اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اللہ کا فضل اسے ملے گا جس کے سینے میں مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ کا فضل کسے ملے گا؟ جس کے سینے میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگا۔ تو حضور سے جب محبت کرنی ہے تو بغیر دلیل کے اننے واہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اننے واہ کرنی ہے۔ وہ صحابی آدمی ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ میرے حضور نے فرمایا قیامت کی تیاری کر کے۔ کیا فرمایا؟ قیامت کی تیاری کر کے۔ انہیں قیامت کی تیاری کر کے۔ عرض کہ یا رسول اللہ بہت نمازیں نہیں پڑھی، بہت روزے رکھے، بہت زکاتیں، صرف ایک ہے میرے دامن میں ہیرا، انا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صرف یہ خزانہ میرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، تو سن لو جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام لانے کے بعد مسلمانوں اور مومنوں میں میں نے کبھی ایسی خوشی نہیں دیکھی جس دن اس دن صحابہ اتنا خوش تھے، اتنا مسکرا رہے تھے، ایسا دل کھلا ہوا تھا کہ حضور نے بشارت عطا فرما دی کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ترازو آپ کے ہاتھ میں، آپ نے محبت انگریزوں کی تہذیب سے کرنی ہے مدنی لذبات سے کرنی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ترازو کہ آپ کا ہیئر سٹائل کسی انگریز کو دیکھ کر منگا چیپا ہونا چاہیے یا سادے سے بال ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ محبت کس کے ساتھ کرنا ہے اور محبت کا تقاضا کیا ہے۔ ایک بچہ وہ ہے جو راستے میں جاتا ہے تو اتنی گالیاں بکتا ہے لوگ سمجھتے ہیں گالی میں ڈپلوما کیا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو راستے میں چلتا ہے، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، کہیں وہ کسی کے گھر میں جاتا ہے، کسی خاتون کو دیکھتا ہے، اس کی نظر نیچے نہیں آتی۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو نظریں جھکائے ہوئے راستے سے جا رہا ہو تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو یہ مصطفیٰ کے غلام بھی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کا غلام بھی بننا چاہیے۔ تو اس جملے میں ایک گزارش یہ ہے کہ حضور کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کوئی لاکھ وسوسے دلائے، کوئی لاکھ اپنے ذہن میں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے کہ حضور یہ نہیں کر سکتے تو حضور یہ نہیں کر سکتے، حضور کو یہ نہیں پتا تو حضور کو اس کا اختیار نہیں، مت ایسی خبروں میں آنا۔ اللہ رب العزت نے میرے حبیب کو شان ایسی عطا فرمائی ہے کہ مفتیان کرام اسلام کے مفتی اور محدث فرماتے ہیں رسول پاک کو خدا نہیں کہنا، کیا نہیں کہنا؟ خدا نہیں کہنا، رسول کو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو بھی کہو گے میرے مصطفیٰ کی شان اس سے بھی کہی جا رہا۔ خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جتنی شان ہے میرے مصطفیٰ کی بیان کرو، میرے مصطفیٰ کی شان اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ دامن حضور کا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہ ایک شرابی شاگر صدیقی شراب پی رہا تھا، لوگ آئے ارد گرد جمع ہو گئے تو بات چلی دھرم کی، مذہب کی، دین کی باتیں ہوتی رہی تو شاگر صدیقی مست تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میں نہیں مانتا، اے بھی نہیں مانتا، اے بھی نہیں مانتا، اے بھی نہیں مانتا۔ بڑے بڑے سیانے تھے، غیر مسلم تھے، کہنے لگے دیکھیں شاگر صدیقی نشے میں ہے، اب اس کے امتحان لیتے ہیں۔ کہنے لگا حضور کی محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاگر صدیقی نشے میں ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں اور وہ ہر بات میں انکار کرتا چلا جا رہا ہے، ہر بات میں انکار، یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا۔ ان کا موقع اچھا ہے اس کی زبان سے نکلوایا جائے، کہا حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا، اٹھا کر بوتل زمین پہ ماری اور کہنے لگا ہے اس حد پہ نہ جا، یہی تو ایک خزانہ ہے جس پر اکڑتے پھرتے ہیں، اس بات پر نہ جا، یہی تو ایک سہارا ہے جو جینے کا سہارا ہے، باقی دنیا کی ہر بات چھوڑ دے لیکن میرے سامنے میرے مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ نہ سمجھتا۔ مدہوش تھا لیکن نبی کی ذات پر غیرت مند تھا، وہ مدہوش تھا لیکن حضور کی عزت پر غیرت مند تھا۔ مسلمانوں کو غیرت مند ہونا چاہیے، حضور کی عزت کے معاملے میں، ناموس کے معاملے میں، حضور کی محبت کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ صحابہ نے ہمیں محبت کر کے دکھائی ہے۔ خدا کی قسم عروہ ابن مسعود جا کر ان کے بادشاہ کو کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں دیکھا ہے کوئی حاکم کی ایسی قدر نہیں کرتا جیسے مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کی قدر۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ نے کس یونیورسٹی سے اس کے رسالت سیکھا تھا؟ کون سے کالج سے مصطفیٰ کی محبت کی شمع اپنے سینوں میں بچائی تھی کہ حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں آتا، ان کے وضو کا پانی لے کر شہروں پر مان لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود کی روایت امام بخاری نے بیان کر دی بخاری شریف میں، بخاری پڑھنے والا بخاری سے عقیدہ بھی مصطفیٰ کا لے لو، پھر اس کے محبت کے جو
جس کو پانی نہیں ملتا وہ کہتا ہے جس ہاتھ پہ نبی کے وضو کا پانی لگا اس ہاتھ پہ ہاتھ ہی مال لینے دے تو مت اپنے چہرے پہ لگا لیتے میرے حضور دعا فرماتے ہاتھ پہ لے کر چہروں پر مال لیتے ہیں یہ امام بخاری نے لکھا ہے ہاتھ پہ مال لیتے ہیں چہرے پہ مال لیتے ہیں میں نے کہا کہ شکر ہے کہ اس دور میں کوئی خشک ملا نہیں تھا کوئی بابے نہ کھیڑے رہنے نہ مولوی نہیں تھی شکر ہے اس دور میں کوئی فتوے لگانے والے لوگ نہیں تھے ورنہ صحابہ سے پوچھ لیتے کہ تم نے ایسے کر کے شرک نہیں کر دیا تم نے ایسے کر کے کیا بدعت نہیں کر دی میں نے کہا نہیں اس اپنے اصول خود بناتا ہے کسی صحابی نے کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا صحابہ کو اس کی سوغات حضور سے خود مل گئی وہ جانے بھی قربان کرتے تھے اس کی مثالیں بھی قائم کرتے تھے